ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین اکرام، شرک اصغر کی دوسری قسم شرک اصغر فعلی ہے، یعنی ہر وہ عمل جو انسان کے اعضاء سے، انسان کے ہاتھ پیر سے سرزد ہو، جس کو شریعت میں شرک اصغر کہا گیا. اس کی پہلی مثال بدفعلی لینا ہے. عربوں کے پاس ایک دستور تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ خوش شگونی لیتے یا بدشگونی لیتے. جیسے مثال کے طور پر پرندوں کو اڑاتے. اگر پرندہ دائیں جانب چلا جاتا تو کہتے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اگر بائیں جانب نکل جاتا تو کہتے کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار پرندہ بالکل سیدھے نکل جاتا تو ایسی صورت میں کہتے کہ دوبارہ مجھے پرندے کو اڑانا چاہیے. یا پھر تیر نکالتے، اگر تیر میں یہ لکھا ہوا ملتا کہ یہ کام کرو تو کرتے، اگر یہ نکل آتا کہ مت کرو تو نہیں کرتے. تو لہذا کسی بھی چیز کو لے کر بدفعلی لینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور یہ شرک اصغر ہے. اسی سے ایک ملتی جلتی چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے تشاؤم، بدشگونی لینا. جیسے ہمارے نہیں غیروں کے معاشرے میں یہ بات ہے کہ بیوہ یا مطلقہ یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کا کسی محفل میں نہیں جانا چاہیے. اگر وہ چلی جاتی ہیں تو برا سمجھا جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض نادان لوگ بلی اگر راستہ کاٹ دے یا بلی آگے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ غلط ہو گیا، یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے. یا بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الو یا کوا کسی کی گھر کی چھت پر بیٹھ کر اگر پکارے، آواز کر دے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مرنے والا ہے. نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں بدشگونی لینا ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی طرح سے شرک اصغر فعلی یا عملی کی دوسری مثال تعویذیں لٹکانا ہے. تعویذیں، چھلے لٹکانا یہ توکل کے منافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، وہ کوئی تعویذیں نہیں لٹکاتا، چاہے وہ قرآن وغیرہ سے ہوں یا کسی اور سے ہوں. الغرض آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کو تعویذ لٹکائے، چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بڑے سے بڑے بزرگ کو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں. بلکہ نادان لوگ اتنا تک کرتے ہیں کہ شادی سے قبل جب دلہا بن رہا ہو تو اس کے ہاتھ پر ضامن باندھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی حفاظت کرے گی. سبحان اللہ، محافظ اللہ ہے. اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ نہیں، ایک کالے دھاگے پر بھروسہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اسی طرح سے شرک اصغر فعلی کی ایک اور مثال کاہنوں کے پاس جانا اور ان کی باتیں سننا. کاہنوں کے پاس جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ آدمی جو ان کے پاس جائے، ان سے سوال کرے، ان کی باتوں کی تصدیق کرے، یہ کافر ہے. یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ جو کاہنوں کے پاس آئے، جادوگروں کے پاس آئے، ان سے سوال کرے، ان کی باتوں کی تصدیق کرے، مان لے ان کی باتوں کو، ایسا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کافر ہو گیا. دوسری قسم وہ لوگوں کی ہے جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی بات پوچھتے بھی ہیں، ان سے پوچھتے بھی ہیں، لیکن ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں. یہ عمل شرک اصغر ہے. ایسے شخص کی سزا کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ 40 دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تیسری قسم وہ ہے جو کاہنوں کے پاس یا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے واضح کریں. دائی قسم کے لوگ، متقی قسم کے لوگ ان کا جھوٹ بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ درست ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کچھ باتیں پوچھی تھیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ واضح کر سکیں. یہ ہیں شرک اصغر عملی یا شرک اصغر فعلی جو انسان کے اعضاء سے صادر ہو. اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہر قسم سے محفوظ فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.